الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور اس کائنات کی خاص مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسانوں میں بعض اللہ کے فرما بردار بندے ہیں اور بعض نافرمان ہیں۔ نافرمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر بھی مانتے ہیں، قرآن کو کتاب اللہ کلام اللہ بھی مانتے ہیں، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے لیے مقدر کر دی گئی ہے۔ پھر ان نافرمان بندوں میں
کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی غلطیوں کا، کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے، یا شرک کرنے والوں کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ اب ان کے لیے واپسی کا کیا طریقہ ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ رب العزت کو منانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ قائم کیا اور انسانوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے تھک جائے، یا پھر گناہوں سے اور نافرمانیوں سے تنگ آ جائے، یا اسے احساس ہو جائے کہ میں نے جو نافرمانیاں کی ہیں اور جو گناہ کیے ہیں یہ غلط ہیں، تو تمہیں اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے توبہ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ، خالص توبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ تم میں سے تم سب گناہ گار ہو، سب ہم گناہ گار ہیں سوائے نبیوں کے۔ نبی گناہ گار نہیں ہوتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ فرمائے کہ تم سب گناہ گار ہو، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، کہ گناہ ہوا توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی۔ انسان کا دل ایمان کے نور کی وجہ سے منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کے وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اب اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ نقطہ دھبا داغ ختم ہو جاتا ہے، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر داغ لگا، پھر صاف ہو گیا۔ لیکن گناہ کیا، توبہ نہیں کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ نہیں کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ نہیں کی، اور گناہ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، یہاں تک کہ اس کے دل پر سیاہ دھبے داغ لگتے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو گیا، دل کالا ہو گیا۔ اب جب اس کا دل کالا ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، اب اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب یہ توبہ کرنا چاہے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ بہترین راستہ ہے اپنے رب کو منانے کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ پوری دنیا میں اور پھر اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی پوری پاکستانی قوم
ایک عذاب اور وبال میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سب سے بڑا عذاب اور وبال تو ہمارے پاکستان کے 99% سیاستدان ہیں. 99% سیاستدان. علماء کو نکال دو. ٹھیک ہے نا جی. میں علماء کو غلط نہیں کہتا، علماء برحق ہیں، صحیح ہیں، جہاں بھی ہیں، جس بھی میدان میں ہیں وہ صحیح ہیں. اس کے علاوہ جتنے سیاستدان ہیں ان سیاستدانوں میں سے 99% سیاستدان یہ پاکستان کے لیے وبال اور عذاب بنے ہوئے ہیں. چاہے وہ پھر کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی جماعت کا لیڈر ہو، کسی بھی جو ہے وہ تنظیم کا ممبر ہو، یہ عذاب اور وبال بنے ہوئے ہیں. ایک ایسا طبقہ ہم لوگوں پر مسلط ہے، ہم لوگوں پر ایک ایسا طبقہ مسلط ہے جنہیں ہماری کوئی فکر نہیں ہے. ہم بھوکے مریں، ہم کھانا کھائیں، ہم پیاسے مریں یا ہم پانی پئیں، ہم بغیر دوائی کے بیماریوں میں تڑپ تڑپ کر مر جائیں، یا دوائیاں ہمیں نہ ملیں، کچھ بھی ہو جائے، ہماری بلا سے انہیں کوئی بھی نہیں ہوتا. آدھی قوم کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کے پیچھے لگا کر بینکوں کی ATM کے دروازوں پر کھڑا کر دیا ہے، اور خواتین بھی وہیں پر ہیں، مرد بھی وہیں پر ہیں، ساری ساری رات پیسے نکال رہے ہیں. اور آدھی قوم کو مفت آٹے کی لالچ میں کچرے کے تھیلے تھمائے جا رہے ہیں، مفت آٹے کی لالچ میں کچرے کے بیگ تھمائے جا رہے ہیں. ان حکمرانوں سے کوئی پوچھے کہ یہ جو آٹا تم تقسیم کر رہے ہو اس کی ایک روٹی تم بھی کھا سکتے ہو؟ ان کے گدھے گھوڑے بھی یہ آٹا نہیں کھاتے جو آٹا یہ ہم عوام کو ٹرکوں پر لاد کر قطاروں میں کھڑا کر کے دھوپ میں جلا کر پیاس میں مار کر ذلیل کر کے رش میں لا کر پھر بعض ہم میں سے کچلے جاتے ہیں اور آٹے کی آس لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. بعض زخمی ہو کر اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو آٹا ملتا ہے تو وہ خوش ہو کر گھر کی طرف جاتے ہیں. لیکن جب گھر جاتے ہیں آٹا کھولتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جس آٹے کے لیے میں 4 دن تک قطاروں میں چکر لگاتا رہا تھا وہ آٹا تو ایسا ہے کہ میرا کتا بھی نہیں کھائے گا، میرا کتا بھی نہیں کھائے گا. ارے بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ووٹ لیتے ہو تو اس وقت بھی اعلان کر دیتے ہو کہ بھائی ATM پر آ کر انگوٹھا لگا دو اور ووٹ لے جاؤ. تب تو آپ کو ایک گلی کے ایک گھر کے تمام بالغ ووٹروں کے نام تک بھی یاد ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ووٹروں کے نام تک یاد ہوتے ہیں، مرد اور عورتوں کے نام یاد ہوتے ہیں. ساری رات بیٹھ کر اپنے جو ہے ورکروں کے ذریعے لسٹیں بناتے ہو کہ راشد مدنی، اس کی ایک بیوی، اس کی دوسری بیوی، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کا بیٹا، اس کی والدہ، اس کی بہن، پوری لسٹ بنا کر رات کو 11 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو اور کہتے ہو کہ حضور یہ پرچیاں ہیں، یہ ہمارا انتخابی نشان ہے، اس پر برائے مہربانی مہر لگا کر ہم پر اعتماد کا اظہار کیجیے گا. اب ایک ٹولہ جاتا ہے، دوسرا ٹولہ پہنچ جاتا ہے، اس کے پاس بھی وہی نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نام الگ لکھے ہیں، انہوں نے بھی وہی نام لکھے ہیں. میری پوری فیملی کی تعداد لکھی ہے، ایک بھی کم نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ساری فیملی کی تعداد پوری لکھ کر وہ بھی لسٹ لے کر آ گئے. جب ایک ایم این اے فرض کرو MNA کے حدود کے اندر، اس کے حلقہ انتخاب کے اندر 25,000 گھر آ رہے ہیں نا، تو 25,000 کے 25,000 گھروں کی لسٹ اس MNA کے پاس ہوتی ہے. اگر 15,000 گھر MPA کی حدود میں آ رہے ہیں نا تو 15,000 کے 15,000 گھر اور ان کے افراد، گھر میں رہنے والے بالغ افراد ووٹر، ان کی لسٹیں ان کے پاس موجود ہوتی ہے. بھائی جس طریقے کے ساتھ 5 سال بعد ایک دفعہ لسٹ بنا کر، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ لسٹ بنا کر اور ان کے گھروں تک لسٹیں پہنچاتے ہو، معلوم ہوا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کس کے ہاں ایک ٹائم کا کھانا پکتا ہے، کس کے ہاں کھانا نہیں پکتا ہے، کون 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، سب تمہیں معلوم ہے. ووٹ لینے کے لیے ہمارا سیاستدان ایک کے دروازے پر جاتا ہے
تو بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے پیسے ہر گھر میں میری ماں اور بہن تک پہنچانے میں ہمارے سیاستدانوں کے ٹانگیں ٹوٹتی ہیں یا ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے ہیں؟ ہمارے سیاستدانوں کے پاس ایک ایک ووٹر کی لسٹ ہے. جب الیکشن والی رات کو 12-1 بجے تک جاگ کر تم اپنے ووٹروں کو جو ہے کنونس کرتے ہو، انہیں لسٹیں پہنچاتے ہو، تو معلوم ہوا کہ تم ایک ایک گھر میں پہنچ سکتے ہو. جب ایک ایک گھر میں ووٹ لینے کے لیے پہنچ سکتے ہو تو اسی ووٹر کو مشکل وقت میں آٹے کی ٹرک کے پیچھے قطار میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھو نا، الیکشن کی رات بھی ایسا کرو. آپ اپنی پجارو لے کر محمدی چوک پہ آ جاؤ اور کہو کہ میرے پاس سب کی لسٹیں ہیں، آؤ مجھ سے اپنی لسٹیں دے کر جاؤ، میں دیکھتا ہوں تمہارے پاس کتنے لوگ لسٹیں لینے کے لیے آتے ہیں. ووٹ لسٹ گھر پہ پہنچانے کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہو، لیکن آٹا دینے کے لیے میری غریب قوم کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہو، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے میری قوم کی بچیوں کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہو. امداد کے نام پر ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہو. میں نے شروع میں عرض کیا، پاکستان کی قوم کا سب سے بڑا عذاب پاکستان کا 90% سیاستدان ہے. 90% سیاستدان ہے. وہ کسی بھی پارٹی کے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کسی سے بھی ووٹ لینے والا ہو، وہ کسی بھی نشان پر الیکشن لڑنے والا ہو، وہ 99% سیاستدان ہے. 1% میں وہ لوگ ہیں جن میں تھوڑی سی انسانیت ہے، تھوڑی سی ہمدردی ہے، تھوڑی سی شرم و حیا ہے، کبھی اپنے ووٹروں کی خبر لے لیتے ہیں. اسی بڑے عذاب سیاستدانوں کے عذاب کے ضمن میں چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں. یہ مہنگائی سیاستدانوں سے نکلا ہوا عذاب ہے. بے روزگاری یہ سیاستدانوں سے نکلا ہوا عذاب ہے. بد امنی یہ سیاستدانوں سے نکلا ہوا عذاب ہے. اب آپ ہی دیکھ لیں، چنڈو آدم کو دیکھ لیں، چلو پاکستان کو تو چھوڑیں. گزشتہ آج 16واں روزہ ہے، مطلب رمضان شروع ہوئے 16 دن. ان 16 دنوں میں آپ کے ٹنڈو آدم میں کتنی ڈکیتیاں ہوئی ہیں، کتنی موٹر سائیکلیں لوٹی گئی ہیں، کار تک چوری کر کے لے جائی گئی ہے، کتنی وارداتیں ہوئی ہیں. ان 15-16 دنوں میں 15-16 سے زیادہ وارداتیں ہوئی ہیں. اس شہر کے کوئی MNA اور MP ابھی تو ہوں گے نا؟ ہاں، ان شہریوں نے بھی تو کسی کو ووٹ دیا ہوگا نا. SHO کی اوقات کیا ہے؟ DSP کی حیثیت کیا ہے؟ SP ہوتا کون ہے؟ یہ ساری ہمارے MNAs اور MPs کی کوتاہی ہے، غلطی ہے، سستی ہے. ہاں، MNA MPA اور بلدیہ کے چیئرمین کی گاڑی چوری ہوتی یا ان کا بچہ اغوا ہوتا، پھر دیکھتے پولیس کی دوڑیں کیسے لگتی ہیں. غریبوں کی موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، اس لیے پولیس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. غریب کے پیسے لوٹے جا رہے ہیں، اس لیے جو ہے وہ پولیس اور انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے. میرے بھائیوں، یہ سارا سیاستدانوں کا کھیل ہے. یہ سارا سیاستدانوں کا کھیل ہے. حکمرانی کرنی ہے تو ہمارے پاس اسلامی طرز حکومت کی مثال زندہ موجود ہے. دور نہیں جاؤ، میں ابو بکر صدیق کا واقعہ نہیں بتاؤں گا کہ میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر کر دو، اگر گزر نہیں ہوا، میرا گزر سفر نہیں ہوا تو مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دوں گا. میں یہ واقعہ نہیں بتانے والا ہوں. میں حضرت عمر کی بات نہیں کروں گا، میں حضرت عثمان کی بات نہیں کروں گا، میں حضرت علی المرتضیٰ کی بات نہیں کروں گا، میں عمر بن عبدالعزیز کی بات نہیں کروں گا، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات نہیں کروں گا، میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی بات نہیں کروں گا، میں امام بخاری کی بات نہیں کروں گا، امام ترمذی کی بات نہیں کروں گا، میں شیخ عبد القادر جیلانی کی بات نہیں کروں گا. میں آپ کے بارڈر کے پرلی طرف ایک زمین کا خطہ ہے پہاڑوں کے بیچ، وہاں پر ملا حکومت کر رہا ہے. کون حکومت کر رہا ہے؟ ملا حکومت کر رہا ہے. افغانستان کی دھرتی، میں نے خود وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ افغانستان کا آرمی چیف، افغانستان کا وزیر داخلہ، افغانستان کا وزیر خارجہ، افغانستان کا وزیر تعلیم
اپنے اپنے رفیقوں کے ساتھ، اپنے اسٹاف کے ساتھ ٹرکوں میں راشن لوڈ کر کے ایک ایک کا دروازہ بجا کر ان کے گھر کی دہلیز پر نہ صرف راشن دے رہے ہیں بلکہ چیک لفافے میں ڈال کر ان کی عید کے لیے چیک بھی دے رہے ہیں۔ اگر ایک حکومت جو ووٹ لے کر نہیں آئی ہے، طالبان ووٹ لے کر آئے ہیں افغانستان میں، جو ووٹ لے کر نہیں آئے ہیں، جنہوں نے کبھی پرچیاں نہیں بنائی ہیں، جنہوں نے کبھی الیکشن کا نشان اپنے نام الاٹ نہیں کرایا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف ان کے دماغ میں ایک چیز سوار ہے کہ ہم نے اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں پر اگر ہم نے ظلم کیا تو کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ تو وہ اس فکر کو لے کر اپنے ایک ایک شہری تک ہر چیز کھانے پینے کی پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس تو افغانیوں سے زیادہ وسائل ہیں، آپ کے پاس تو افغانیوں سے زیادہ پیسہ ہے، آپ تو اتنے بڑے بڑے ڈاکو اور چور ہو پاکستان کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کہ آپ لوگوں کی صرف دولت جو آپ لوگوں نے باہر دولت چھپا کر رکھی ہوئی ہے، جو ناگ بن کر جو بیٹھے ہوئے ہو دولت پر، یہ دولت نکال کر پاکستان کی بینکوں میں رکھ دی جائے تو اس بینکوں میں جو آپ کے پیسے پر سود بنتا ہے وہ سود بھی اتنا ہوگا کہ پاکستان کے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، قوم پر ظلم اور تشدد کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دل انسان کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ جس دل کو نرم کرے، جس دل کو سخت کرے۔ ہمارے سیاستدانوں کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا ہے، زبان ان کی بڑی نرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ الیکشن کی تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو محسوس ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ عوام کے غم میں ان کا دل کہیں پھٹ کر باہر نہ آ جائے۔ تقریر ایسی کر رہے ہوتے ہیں جلسے میں، لیکن یہ بڑے سنگ دل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سنگ دل کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہم بھی سنگ دل ہیں۔ ایک انسان کا حق مار رہا ہے اور ایک اللہ کا حق مار رہا ہے۔ اللہ کا حق بڑا ہے یا انسان کا؟ انسان بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ ایک انسان کی چوری کرے اور ایک اللہ کی چوری کرے، بڑا چور کون ہے؟ اللہ کی چوری کرنے والا نا۔ یہ حکمران تو ہماری چوری کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی چوری کر رہے ہیں۔ ہم نماز چوری کر رہے ہیں، ہم روزے چوری کر رہے ہیں، ہم زکاتیں چوری کر رہے ہیں، ہم حج چوری کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کو چوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور نہ جانے کتنی قسم کی چوریاں کر رہے ہیں۔ جب ہم اتنی چوریاں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چور ہم پر بھی بٹھا دیے۔ یہ چھوٹے چور ہیں، ہم بڑے چور ہیں۔ نماز چوری کرنے والا بڑا چور ہے، اس نے اللہ کا حق مارا ہے، اور انسان کا پیسہ کھانے والا، انسان کا حق کھانے والا چھوٹا چور ہے، اس نے انسان کا حق کھایا ہے۔ ہم اپنے کردار کو، ہم اپنے عمل کو، ہم اپنے سمت کو درست کر لیں تو سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ یہی زرداری، یہی نواز شریف، شہباز شریف، یہ عمران، یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ انسان کے بچے بن کر آپ کی اور ہماری خدمت کریں گے، لیکن پہلے ہم انسان بن جائیں۔ ہم میں سے وہ ایک مولوی صاحب تھے، نماز کا سلام پھیر کر جیب سے نکالی گھڑی، بھائی یہ گھڑی ہے مجھے ملی ہے، جس کی ہو وہ بتا دے۔ 5 آدمیوں نے ہاتھ کھڑا کیا، یہ میری ہے سائیں، سائیں یہ میری ہے، سائیں یہ میری ہے، سائیں یہ میری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نمازیوں نے ہاتھ کھڑا، ظاہر ہے کسی ایک کی ہوگی نا۔ تو مولوی صاحب نے دعا کے بعد کہا، بھائی یہ میری ہی گھڑی ہے، میں نے صرف آپ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے، آپ کو آپ کی شکل دکھانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ اتنے بےایمان ہو گئے ہیں ہم، نماز پڑھ کے ابھی وہیں بیٹھے ہیں،
دعا بھی نہیں کی ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ میری گھڑی ہے۔ ہم تھوڑا اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اگر میں دکان چلا رہا ہوں تو میں تھوڑا سا احتساب اپنا کروں کہ میں دکان میں گلی سڑی چیزیں دھوکہ دے کر تو نہیں بیچ رہا، اگر بیچ رہا ہوں تو مجھ سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ اگر میں دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہا ہوں اور تہجد نمازیں پڑھ پڑھ کر مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوں، تب بھی یہ دعائیں مجھے کام نہیں دیں گی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر میں افسر ہوں، 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہوں اور اپنی ٹیبل پر آنے والے غریب سائل سے جو بمشکل 15,000 روپے کماتا ہے، اس کے کام کے لیے اسے 5,000 روپے رشوت لے رہا ہوں، پہلے تو مجھے رشوت لیتے ہوئے ڈوب کر مر جانا چاہیے، اور پھر دعائیں کرتا ہوں تراویح میں کھڑے ہو کر، ختم القرآن میں بیٹھ کر کہ یا اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ ایسے ظالموں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ ہمارا ماسٹر صاحب، ٹھیک ہے نا، ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ سب نہیں بول رہے ہو۔ اگر ناراض نہیں ہو گئے ہو تو پھر ذرا تھوڑا سا آئینہ دکھا دوں۔ ہمارا ماسٹر صاحب اسکول میں شاگردوں کو نہیں پڑھاتا، انہیں کیا کہتا ہے؟ فلانے گھر پہ آ جانا، 500 روپے کی فیس ہوگی، تمہاری امتحان کی تیاری کرا دوں گا۔ ہمارا ڈاکٹر صاحب، سب نہیں، ماسٹر بھی سب، لیکن اکثریت، ہمارا ڈاکٹر صاحب سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر ہے، 3 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہاں او پی ڈی میں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا، برائے نام بس دیکھا نہیں دیکھا اور اسے کہہ دیا کہ بھائی میرے کلینک پہ آ جانا۔ اسی مریض کو جو سرکاری اسپتال میں لفٹ نہیں کرا رہا تھا، اب 1000 روپے فیس لے کر آئیے سر کر کے اس مریض کو بٹھا رہا ہے اور ہر زاویے سے اس کو چیک کر رہا ہے اور اسے دوائیاں لکھ کر دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بددیانتی نہیں ہے؟ ہمارا مولوی مسجد کا 5 وقت نماز کی تنخواہ لے، 2 وقت پڑھائے، 1 وقت پڑھائے، 3 وقت پڑھائے، 4 وقت پڑھائے، اپنے کسی شاگرد کو بھیج دیا، کبھی کسی کو بھیج دیا، یہ مولوی کی بددیانتی نہیں ہے؟ مولوی مدرسے میں تنخواہ لے پڑھانے کی کہ میں نے سارا دن مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانا ہے، 4 وقت پڑھایا، 4 وقت چھٹی کر لی، یہ بددیانتی نہیں ہے؟ ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ میں نے مولویوں کا نام اس لیے لیا ہے تاکہ ڈاکٹر صاحبان اور ماسٹر صاحبان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں کہ مولوی صاحب نے اپنی برادری کا بھی نام لیا ہے، ورنہ ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ مولوی 6 گھنٹے اگر کہیں مدرسے کو دیتا ہے، 6 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہے تو 8 گھنٹے مدرسے کو دے دیتا ہے۔ مولوی اگر 5 وقت نماز کی تنخواہ لے رہا ہوتا ہے تو جنازے مفت میں پڑھا رہا ہوتا ہے، نکاح مفت میں پڑھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ختمے اور درود مفت میں پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مولویوں کو بھی کہہ دیا ہمارے دودھ فروش کتنے بڑے چور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بولو ان کو کہ بھائی دودھ میں پانی تو نہیں ملایا؟ نہیں مولوی صاحب، خدا کی قسم پانی نہیں ملایا۔ کیا بولا؟ خدا کی قسم پانی نہیں ملایا۔ ارے بھائی پانی نہیں ملایا تو یہ بھینس کے تھنوں سے اتنا یخ ٹھنڈا دودھ، آپ کی بھینس کے اندر فریزر لگا ہوا ہے کہ اتنا ٹھنڈا؟ نہیں جی، وہ تو گرمی ہے نا، اس لیے 1 من دودھ میں 1 من کا برف ڈال دیے توڑ کر تاکہ دودھ خراب نہ ہو۔ تو برف کیا سونا ہوتی ہے؟ برف کس سے بنتی ہے؟ 1 من دودھ میں 1 من برف ڈالو گے تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے 1 من پانی ڈالا ہوا ہے۔ ہمارا دودھ والا یہ کرتا ہے۔ آ جاؤ ہمارے وابڈا والوں کی طرف سے، ماشاءاللہ بڑے ایماندار، کہیے سبحان اللہ۔ وابڈا والوں کی ایمانداری پر تو سبحان اللہ کہیے۔ ہاں جی، یہ بڑے ایماندار، ان کے پاس جاؤ نا میٹر کے لیے درخواست دینے کے لیے کہ بھائی میٹر لگوانا ہے، سب نہیں، کسی بھی محکمے کا کسی بھی شعبے کا نام لوں تو وہ سب نہیں ہے، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ان کے پاس جاؤ نا اپنا میٹر کے درخواست دینے کے لیے تو 4 جنے اور آپ کو ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ، ہمارے ساتھ بات کرو، ہمارے بھائی کیا کرو گے میٹر لگا کر؟
اب 1000 روپے مہینہ ہمیں دے دینا, ہم آپ کو کنیکشن دے دیتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, میری تنخواہ میں کماتا ہوں سارا دن محنت کوشش کر کے 25-30 ہزار روپے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ حکومت جو ہے میٹر جو بجلی کے وہ بھی مہنگے کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی میٹر بجلی کا آپ لگوائیں تو 5-7 ہزار روپے کا جو ہے وہ ڈیمانڈ نوٹس لگتا ہے, اور اس کے ساتھ مٹھائیاں لگا کر 10-12 ہزار روپے آرام سے لگ جاتے ہیں. میں میٹر لگواؤں, میں کماتا کل کتنا ہوں 20,000 روپے, میٹر کے لیے جمع کراؤں گا 10,000 روپے, تو 10,000 تو میرے ماہانہ خرچ کے کم ہو گئے نا. میں 10,000 سے کیا کروں گا؟ مجھے اسی وابڈا کا ایک اہلکار کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب آپ کیوں میٹر لگا رہے ہو, پیسے نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1000 روپے مہینہ دے دیا کرو, میں آپ کو کنڈا لگا دوں گا, آپ بجلی استعمال کریں, ایئر کنڈیشن بھی لگائیں. میرا پڑوسی میٹر لگا کر پنکھے پہ گزارا کر رہا ہے اور میں کنڈا لگوا کر 1000, میرا پڑوسی 15,000 روپے مہینے کا بل دے رہا ہے, پھر بھی صرف پنکھا اور ایئر کولر چلا رہا ہے, اور میں 2,000 روپے مہینہ دے کر ایئر کنڈیشن بھی چلا رہا ہوں, فریج بھی چلا رہا ہوں, اور نہ جانے کیا کیا بجلیاں چلا رہا ہوں. یہ ہمارے وابڈا والوں کی ایمانداری کی کارستانیاں ہیں خود. اور جب چھاپا لگتا ہے تو گھر کے بھیجی تو یہی ہے نا, چھاپے کے پروگرام لگتے ہیں, یہی کنڈے اتار کر خود چلے جاتے ہیں. پہلے ہی فون کر دیتے ہیں, ہاں بھائی راشد بھائی کنڈا ہٹا دینا, ٹیم آ رہی ہے, ہم کنڈا ہٹا دیتے ہیں. اب ٹیم 12 مہینے تو نہیں بیٹھی رہے گی نا, ہر وقت 12 مہینوں میں سے ایک دن اس نے ٹیم نے لگانا ہے. یہ ہماری ان کا ہے. یہی حال گیس والوں کا ہے. ریلوے والوں کی طرف چلے جاؤ, آپ ٹکٹ گھر پر کھڑے ہو جاؤ, میں نے لاہور جانا ہے, پولیس والا آپ کو کہے گا میں لے جاتا ہوں, ٹکٹ مت لو. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھائی, یہ میں ہوائی باتیں تو نہیں کر رہا نا, یہ ہوتا ہے. پولیس والا کہتا ہے میں آپ کو لے کر جاتا ہوں, ٹکٹ کتنے کا ہے؟ 5,500 روپے کا ٹکٹ ہے لاہور کا. وہ کہتا ہے میں آپ کو 1,500 روپے میں لے جاتا ہوں. میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں 5,500 روپے خرچ کروں گا, اور 5,500 میں مجھے ٹکٹ مل رہا ہے, ریزرویشن نہیں ہو رہی ہے. پولیس والا کہہ رہا ہے 1,500 دو, میں برتھ بھی دوں گا تمہیں. یعنی ہمارے ہاں ایک دنیا کا چور ہوتا ہے جو خود چور ہوتا ہے. ہم پاکستانی وہ چور ہیں کہ دوسرے کو مجبوراً چور بناتے ہیں. دوسرے کو لگتا ہے سبھی ناراض ہو گئے, جمعے کے بعد میری خیر نہیں ہے یہاں سے نکلتے ہوئے. ہاں جی ناراض تو نہیں ہو گئے, ہو بھی گئے ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. عزت اور ذلت, موت و حیات, رزق, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے نا اس کے ذمے ہی رزق ہے. یہ ہماری چوریاں ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں, اور چھوٹی موٹی تو مستری صاحب جو مکان بناتا ہے, ہاں سبحان اللہ, اس سے بڑا تو ایماندار ہی کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں. ماشاءاللہ اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے, ادھر سجدے کا نشان بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, دہاڑی پر لگا ہوا ہے. ہم نے فرضی بات بتا رہا ہوں, ایسا ہوتا ہے. مطلب ہم نے بہت کوشش کی ہے, مستری صاحب ٹھیکے پر کام لے لو. نہیں میں تو دہاڑی پر لوں گا. کیوں؟ ٹھیکے پر لے گا تو اتنے سے پیسوں میں اتنے دنوں میں جلدی کام پورا کرنا پڑے گا. دہاڑی پھر تو اپنی ہے, ٹھیک ہے نا. اب 4 اینٹیں لگائیں, پیاس لگ گئی مستری صاحب کو, پانی پینے کے لیے آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے, پانی پیا, پھر آئے 10 اینٹیں لگائی, پھر اتنی دیر میں دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا. تو کھانا 15 منٹ میں کھاتے ہیں, لیکن مستری صاحب نے 2 گھنٹے کھانے کا وقفہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی 10 اینٹیں اور لگائیں, 15 اینٹیں اور لگائیں, عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. مالک سے کہنے لگے بھائی چھٹی کا ٹائم ہو گیا. اتنے بڑے ظالم ہمارا وہ مولانا طارق جمیل صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمر میں, ایمان میں, اعمال میں بے انتہا ترقیاں نصیب فرمائے. ایک بات ان کی, آمین نہیں کہتے ہو, بڑے کنجوس لوگ ہو تم. ایک بات ان کی میرے دل کو لگی, کہنے لگے ہمارے ہاں ہر انسان چور ہے, ہر انسان چور ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کسی کو چوری کا موقع نہیں مل رہا تو وہ اپنی ایمانداری کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے. جس دن اس کو چوری کا موقع ملے گا تو وہ بھی چوری کرے گا. سمجھے نا جی. ہم یوں انگلی کرتے ہیں نا, حکمران چور ہے, ایم این اے چور ہے, ایم پی اے چور ہے, صدر چور ہے. یہ نیچے والی 3 انگلیاں مجھے چلا چلا کر کہہ رہی ہیں مولوی صاحب تو ان سے بڑا چور ہے.
بجلی چوری نہیں کرتا تو، دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتا تو، بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرتا تو، یہ سارے جرائم کرتا ہے. تو پھر اگر وہ فرق اتنا ہے کہ مجھے 1000 میں ڈنڈی مارنے کا موقع ملا تو میں 1000 کا چور، اور شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کو 10 کھرب ڈنڈی مارنے کا موقع ملا تو انہوں نے 10 کھرب کی ڈنڈی مار لی. ہوں تو میں بھی چور، وہ بھی چور. یا غلط ہے بھائی؟ سوئی کا چور ہو یا ہاتھی کا چور ہو، ہے تو چور نا. میں نہیں کہتا، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، لیکن اپنی زندگیوں کا احتساب جا کر کرو کہ ہم کتنے چور ہیں، جرائم کر رہے ہیں، اور ہم ان حالات سے تنگ آ گئے ہیں. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ریڑھی پر ایک باپ اپنے بچے لے کر بازار میں بیچنے کے لیے آیا ہے کہ فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے، کوئی مجھ سے میرے بچے خرید لے. ارے کوئی جگر کے ٹکڑوں کو بیچتا ہے، کوئی اپنی آنکھوں کے نور کو بیچتا ہے. کتنے برے حالات ہو گئے ہیں، کتنے برے حالات ہو گئے ہیں. اگر ان حالات میں بھی ہماری عقل ٹھکانے نہیں آئی اور ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں جھکے، ہماری گردنوں کے سریے نہیں ٹوٹے، ہماری پیشانیاں زمین پر پیوست نہیں ہوئی، تو رب محمد کی قسم ہے ان سے بھی ظالم حکمران آئیں گے، ان سے بھی ظالم حکمران آئیں گے. ہم کسی کے سامنے فریاد نہیں کر سکیں گے. آئیے، رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، رمضان کی بابرکت ساعت ہیں. آدھا رمضان تو پلک جھپکتے میں گزر گیا. ابھی جمعہ ہی تو تھا جب دوسرے روزے پر میں بیان کر رہا تھا. آج تیسرا رمضان المبارک، آج تیسرا جمعہ رمضان المبارک کا آ گیا، اور باقی پھر 1 جمعہ یا 2 جمعے آگے آئے گا. یہ وقت گزر جائے گا، یہ پل گزر جائیں گے، لیکن جو پل ابھی توبہ کے ہیں وہ رمضان کے بعد نہیں آئیں گے. جو ابھی گڑ گڑانے کے ہیں وہ رمضان کے بعد نہیں آئیں گے. جو ابھی آنسو بہانے کے ہیں وہ رمضان کے بعد نہیں آئیں گے. قیمتی بنا لو ان رمضان کی راتوں کو، قیمتی بنا لو اس رمضان کے دنوں کو. پیشانیوں کو جھکا دو، گردنوں کے سریوں کو توڑ دو، اپنی کمر کو جھکا دو، عاجز بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، حقیر بن جاؤ، ذلیل بن جاؤ. اس لیے کہ عزت والا صرف اللہ ہے، اس لیے کہ غنی صرف اللہ ہے، اس لیے کہ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے. جب وہ عزت والا ہے تو ہم اس کے سامنے ذلیل ہوں، وہ عطا کرنے والا ہے تو ہم اس کے سائل بنے، وہ غنی ہے تو ہم فقیر بن جائیں. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اس رمضان المبارک کو عہد کر لو کہ ہم اپنی بخشش کروا کر رہیں گے. ایک بھکاری فقیر کنجوس سے کنجوس آدمی کی جیب سے بھی 10-20 نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ارے ہم بھکاری تو بن جائیں، وہ سخیوں کا بادشاہ ہے، وہ دینے والا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. ایمان والو، سچی توبہ تو کرو، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، میں تمہارے گناہوں پر نیکیاں لکھ دوں گا. ارے دنیا میں کسی کو ناراض کر کے مناؤ گے، ماں کو ناراض کرو گے، مناؤ گے، سال کے بعد پھر ناراض کرو گے تو معاف کی ہوئی عیب بھی گنوا کر بولے گی کہ تو نے تب بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو نے تب بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا. میرا رب تجھے پانی کے گندے قطرے سے بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھتا ہے، ماں کی چھاتی میں تیرے لیے دودھ ڈالتا ہے، پھر تجھے کڑیل جوان کرتا ہے، تو باشعور ہوتا ہے. تیرا رب انتظار کرتا ہے کہ اب یہ بالغ ہو گیا ہے، مجھے سجدہ کرے گا. تو نے سجدہ نہیں کیا، پھر تو 25 سال کا ہوا، رب انتظار میں ہے، تو سجدہ کرے گا. سجدہ نہیں کیا، تو 50 کا ہو گیا، رب نے انتظار کیا، اب جوانی ڈھل گئی ہے، جھکے گا، سجدہ کرے گا. نہیں کیا، رب نے کہا کتنا ظالم ہے، میں نے ہی پیدا کیا، مجھے سجدہ نہیں کیا. 50 بہاریں گزار دی، 70 کی دہائی میں پہنچ گیا، تیرے دانت گر گئے، تیری بینائی چلی گئی، تیری سماعت چلی گئی، تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، ہاں سن صحیح نہیں سکتا. ایسے میں اپنی 70 سالہ زندگی پر پریشان ہو گیا.
اب سوچنے لگا کہ یار اللہ سے معافی مانگوں. اب تو بیٹے بھی نہیں مانتے, بیوی بھی نہیں مانتی, بیٹیاں بھی نہیں مانتی. تب ہاتھ اٹھاتا ہے لرزتے ہوئے, کانپتے ہوئے, اندھی آنکھوں کے ساتھ, بہرے کانوں کے ساتھ لرزتے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک مرتبہ بھی میرا رب نہیں کہے گا کہ 70 سال کہاں تھا, آج کیوں بول رہا ہے. کہے گا معاف کیا. وہ ایک بتوں کا پجاری یا سنم یا سنم یا سنم کہتے 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 نیند میں بے اختیار اسے نکلا یا سمد. نیند میں کیا نکلا؟ یا سمد. اللہ نے فوراً جواب دیا لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں. فرشتوں نے اعتراض کیا اے اللہ وہ ظالم تو اپنے بت کو پکار رہا تھا, نیند میں اونگ میں اس کی زبان سے تیرا نام نکلا ہے, پھر جواب کیوں دیا؟ اللہ نے کہا میرے فرشتوں اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو صنم میں اور صمد میں فرق کیا رہ جاتا. اتنی مہربان رب, اتنا پیار کرنے والا رب, 70 ماؤں کو ایک جگہ جمع کرو, ان کے پیار کی گٹھڑی بناؤ. رب محمد کی قسم ہے میرے اللہ کا پیار اس پر بھی بھاری ہے. تم زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کر آ جاؤ, میرے رب کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. صرف 3 کام کر لو توبہ کے لیے. آج سے گناہ چھوڑ دو, آج سے گناہ چھوڑ دو, آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو, اور جو گناہ ہو گئے ہیں اٹھنے سے پہلے ان پر آنسو بہا کر اٹھو. انشاءاللہ میرا رب معاف کر دے گا. صرف اسے ندامت کے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے, پھر دیکھو وہ کیسے معاف کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی, اور اس رمضان المبارک میں اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.